آج کے اس خصوصی اور تفصیلی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم کچھ ایسے حقائق پر غوطہ لگانے والے ہیں جو نہ صرف عالمی سیاست کے نقشے کو تیزی سے بدل رہے ہیں بلکہ سمندروں کے سینے پر لڑی جانے والی بقا کی انتہائی خطرناک جنگ کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے سفارتی بند کمروں کے فیصلے اور سمندر کی خوفناک بپری ہوئی لہریں دراصل ایک ہی تصویر کے دو رخ بن چکے ہیں۔ اس معلوماتی بریفنگ میں ہم مشرق وسطیٰ کی دھماکہ خیز سفارتکاری کا سیدھا تعلق امریکی بحریہ کے ان آپریشن سے جوڑیں گے جو انہی خطرناک پانیوں میں ہو رہے ہیں۔ آج ہم 48 گھنٹے کی سفارتی ڈیڈ لائن، مارکیٹ کی ہیرا پھیری، پروجیکٹ فریڈم کے زوال، اسرائیل کی مشکلات اور سمندر کی ان دیواہکل لہروں اور تیز رفتاری کے حتمی امتحان کا جائزہ لیں گے۔ تو چلیں سیدھا مدعے پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس 48 گھنٹے کی سفارتی ڈیڈ لائن کی۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ پر ہے اور اس کی الٹی گنتی باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس وقت ہم ایک انتہائی حساس ونڈو سے گزر رہے ہیں۔ پس پردہ خفیہ سفارتکاری تیزی سے جاری ہے اور صرف ایک صفحے پر مشتمل ایک اچانک معاہدہ اس خطے کو کسی بڑی فوجی کارروائی یا کھلی جنگ سے بچا سکتا ہے۔ یعنی یہ 48 گھنٹے لفظی طور پر خطے کے مستقبل کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس ممکنہ ڈیل کے اندر ہے کیا۔ اس کے بنیادی نکات میں باہمی جنگ بندی، بلاک کیے گئے علاقائی تجارتی راستوں کو کھولنا، منجمد فنڈز کی بحالی اور سب سے بڑھ کر مستقبل کے جوہری مذاکرات کی راہ ہموار کرنا شامل ہے۔ تاہم ایک مسئلہ بدستور موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں اطراف میں باہمی اعتماد کی شدید ترین کمی ہے۔ اب آتے ہیں مارکیٹ میں ہونے والی حیران کن ہیرا پھیری کی طرف۔ جس وقت سفارتی محاذ پر تناؤ اپنی انتہا کو چھو رہا تھا، ٹھیک اسی وقت عالمی مالیاتی منڈیوں میں ایک سوچی سمجھی سازش کھیلی جا رہی تھی۔ ذرا اس صورتحال کا تصور کریں۔ اچانک ایک بالکل جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے کہ امریکہ اور ایران کا معاہدہ حتمی طور پر طے پا گیا ہے۔ اس فیک نیوز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تیل کی قیمتیں عارضی طور پر دھڑام سے نیچے گرتی ہیں، لیکن پھر حقیقت سامنے آتی ہے۔ ایران فوری تردید کرتا ہے اور قیمتیں ایک بار پھر آسمان کی طرف بھاگتی ہیں۔ اور جانتے ہیں یہ سب کتنی دیر میں ہوا؟ صرف 15 منٹ۔ جی ہاں، سچ کے سامنے آنے سے پہلے کہ ان محض 15 منٹوں کے اندر مارکیٹ کے باخبر اندرونی کھلاڑیوں نے اس جان بوجھ کر پیدا کیے گئے کریش کا پورا فائدہ اٹھایا اور اربوں ڈالرز کما لیے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ لیکن اس مصنوعی اتار چڑھاؤ کا نقصان کسے ہوتا ہے؟ براہ راست عالمی معیشت کو۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس تنازع کے آغاز سے لے کر اب تک عام صارفین کے لیے ایندھن کی قیمتوں میں 50% تک کا ہوش ریزہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک طرف معیشت ہچکولے کھا رہی تھی تو دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا بین الاقوامی عسکری منصوبہ جسے پروجیکٹ فریڈم کہا گیا، خاموشی سے زمین بوس ہو رہا تھا۔ آبنائے ہرمز میں امریکی سربراہی میں بننے والے اس منصوبے کا زوال ناقابل یقین حد تک تیز تھا۔ ذرا ٹائم لائن دیکھیں۔ پہلے 12 گھنٹے میں ایک مکمل سیکیورٹی مشن کا اعلان ہوتا ہے۔ اگلے 12 گھنٹوں میں اسے ڈاؤن گریڈ کر کے صرف بحری جہازوں کی رہنمائی تک محدود کر دیا جاتا ہے، اور پھر صرف 48 گھنٹوں کے اندر اس پورے منصوبے کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سمندری طاقت کی سیاست میں ایک بہت بڑی اور واضح تبدیلی کا اشارہ ہے۔ اس ناکامی کے تصویراتی نتائج بہت گہرے ہیں۔ عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر 600 سے زائد ایسے حملے ہوئے جو مبینہ طور پر رپورٹ ہی نہیں کیے گئے۔ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کا ہدف ناکام رہا، اور سب سے اہم اسٹریٹجک تبدیلی یہ آئی کہ چین جیسی بڑی طاقتیں اب کھلے عام ایک ایسے متبادل سیکیورٹی فریم ورک کی حمایت کر رہی ہیں جس میں خطے کے اندر امریکی فوج کی کوئی موجودگی شامل نہ ہو۔ یعنی تصویراتی نقشہ راتوں رات بدل رہا ہے۔ یہ تیزی سے بدلتا ہوا عالمی نقشہ مشرقی وسطیٰ کے موجودہ ایکٹیو جنگی علاقوں کو ایک بے مثال دباؤ کی طرف دھکیل رہا ہے، بالخصوص اگر ہم اسرائیل کی کثیر الجہتی فوجی مشکلات پر نظر ڈالیں۔ زمینی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ صورتحال انتہائی پیچیدہ ہے۔ لبنانی دیہاتوں کے اندر ایک بے مثال اور دلیرانہ مزاحمت کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ فوج کے اندر شدید نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کے دسیوں ہزار کیسز کو مبینہ طور پر دبایا جا رہا ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اندرونی سیاسی ٹوٹ پھوٹ بھی اپنے عروج پر ہے۔ یہ تمام محاذ بے وقت کھلے ہوئے۔ اب ذرا ان سیاسی اور تجریدی طوفانوں سے نکل کر ایک بالکل مختلف لیکن حقیقی طوفان کی طرف چلتے ہیں، جہاں ایک طرف عالمی رہنما ان سفارتی طوفانوں کو کنٹرول رومز میں بیٹھ کر سنبھال رہے ہیں، وہیں ہزاروں بحری اہلکار انہی سمندروں میں کھلے پانیوں پر حقیقی اور مادی طوفانوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ USS بینفولڈ کے سابق کمانڈنگ آفیسر کیپٹن مائک اوبیروف کے یہ الفاظ اس پوری صورتحال کا نچوڑ ہیں کہ
बेहतरीन मौसम का इंतजार करने की सहूलत मैसर नहीं होती, क्योंकि दुश्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तूफान आया हुआ है। एक्टिव कॉम्बैट जोन में काम करने का मतलब ही ये है कि मौसम की खराबी मिशन को नहीं रोक सकती। नेवी के अमले को मजबूरी में जिंदगी और मौत के इन खौफनाक मनाजिर में उतरना ही पड़ता है। और समंदर का ये रियाजी बड़ा जालिमाना है। 1 लाख टन वजनी तैयारा बरदार जहाज को जब 35 मील फी घंटा की रफ्तार से 60 फुट ऊंची लहरों से टकराया जाता है तो इसका असर बिल्कुल एक तेज रफ्तार कार के तबाहकुन हादसे जैसा होता है। जरा सोचिए, हाईवे की रफ्तार से लहरों से टकराना। हर टकराव उस विशाल जहाज के अंदर एक खौफनाक लर्जाखेज झटका पैदा करता है। इन हालात में बका का इन्हिसार एक इंतहाई मुश्किल टेक्निक पर होता है जिसे वेव राइडिंग कहते हैं। इसमें ब्रिज टीम को टकराव का बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाना होता है। वो छोटी लहरों पर जहाज की रफ्तार बढ़ाते हैं और जैसे ही कोई देवे हेकल लहर सामने आती है, टकराने से ऐन कब्ल इंजन की ताकत जानबूझकर कम कर देते हैं ताकि जहाज का अगला हिस्सा पानी में ना धंसे। ये लाखों टन लोहे को बर्फीली लहरों पर सर्फ करवाने जैसा है, जहां जरा सी गलती की कोई माफी नहीं। लेकिन असल इम्तिहान, या यूं कहें कि तेज रफ्तारी का हतमी टेस्ट, तब शुरू होता है जब इन तैरते हुए शहरों को समुद्री तूफान की तबाहकुन हवाओं के दौरान भी मुकम्मल तौर पर जंग के लिए तैयार और ऑपरेशनल रहना पड़ता है। इसे समझने के लिए डेक मोशन कंपनसेशन को देखें। एक 40,000 पाउंड वजनी जंगी तैयारे को एक ऐसे फ्लाइट डेक पर उतारना जो मुसलसल 30 फुट ऊपर और नीचे हिचकोले खा रहा हो, ये एक इंतहाई पेचीदा रियाजी का अमल है। अमले को ऐन उस लम्हे का हिसाब लगाना होता है जब तैयारे के पहिए डेक को छुएंगे, और इस अमल में मार्जिन ऑफ एरर यानी गलती की गुंजाइश कतई तौर पर सिफर होती है। और पायलट्स के पास वक्त कितना होता है? सिर्फ 3 सेकंड। जी हाँ, जब तैयारे और लहरों से टकराते जहाज की रफ्तार आपस में मिलती है तो पायलट्स के पास कोई भी हतमी एडजस्टमेंट करने और एक तबाहकुन हादसे से बचने के लिए 3 सेकंड से भी कम का वक्त होता है। जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ इन 3 सेकंड्स पर मुनहसर है। और इस सब के दौरान जहाज के अंदर क्या हो रहा होता है, वहां वो गुमनाम हीरो मौजूद हैं जो इस जहाज को जिंदा रखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेटर्स जो इस अफरा तफरी में भी बिल्कुल दुरुस्त पावर मेंटेन करते हैं। डैमेज कंट्रोल टीमें जो 28 नॉट्स की रफ्तार पर टूटती हुई प्लेटों की मरम्मत करती हैं। और मेडिकल टीमें जो तसव्वुर करें कि एक माए जलजले के अंदर जहां हर चीज हिल रही है, वहां इमरजेंसी सर्जरी परफॉर्म करती हैं। तो अब जब हम इस ब्रीफिंग के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, एक गहरा सवाल जहन में उभरता है। एक तरफ आलमी रहनुमाओं के महफूज कमरों में लिए गए हाई प्रेशर फैसले हैं जो दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ उन 5000 बहरी एहलकारों के वो आखिरी सेकंड के फैसले हैं जो खतरनाक तरीन समुद्रों और हकीकी तूफान की बिल्कुल आग में मौजूद होते हैं। इन दोनों का आपस में मुवाजना कैसे किया जा सकता है? क्या बंद कमरों के सियासी तूफान वाकई समुद्र की इन भपरी लहरों से ज्यादा खौफनाक हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन देर तक सोचने पर मजबूर करेगा। इस मालूमाती ब्रीफिंग का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।